اس کا پہلا سوال ہے مشتاق خان پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے لانگ مارچ میں خطاب کے دوران کہا کہ اللہ مجھے ارشد شریف والی موت عطا کرے۔ تحریک انصاف کا ایک سرگرم رکن ہونے کے باوجود میرا دل اس دعا پہ آمین کہنے کو نہیں مانا۔ کیا واقعی خان صاحب بغیر سوچے سمجھے بولے جاتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے مشتاق صاحب، دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ مائک اور آگے بہت بڑا مجمع ہو پرجوش، آدمی نارمل ویسے نہیں رہ سکتا۔ مجھے کوئی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کے علاوہ مجھے کوئی بندہ بتائیں، آنکھیں بند کریں، سوچیں، بھٹو کے پیچھے تک جائیں۔ یہ لیاقت علی خان صاحب بھی مکہ شکا دکھاتے تھے، یہ وہ، چاہے دشمن کو دکھائیں، بہرحال تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ۔ باقی ایک ویل وشر کے طور پہ آپ کا یہ جو رویہ ہے کہ آمین کہنے کو دل نہیں چاہا، تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لاجیکلی بھی ٹھیک ہے۔ غیر طبعی موت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ شہید شہود والا جو معاملہ ہے نا، یہ آپس میں تو میری سمجھ سے بالا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ویسے تو، کربلا سے شروع ہوتے ہیں، اس کو چھوڑیں آپ۔ یہ دیکھیں، یہ جو معاملہ کل چند برس پہلے ایران اور عراق، وہ کہتے تھے شہید۔ حضور سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سارا میسج ہے۔ حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر دو صحابی آپس میں لڑ پڑیں اور تلواریں نکال کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوں تو ایک قتل ہو جائے، ایک مارا جائے، ایک بچ جائے، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب میں آج کی زبان میں بات کروں، سبحان اللہ۔ حضور کا جواب کائنات کی ساری وزڈم میں ایک طرف ہو تو اس جواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور دونوں کیسے؟ ایک تو مرا گیا۔ آپ نے فرمایا ارادہ اس کا بھی یہی تھا، دوسرے کا بس چل گیا، اس کا وار چل گیا، اس نے اس کو مار دیا، لیکن ارادہ مرنے والے کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ دونوں جہنمی۔ اس پہ آپ غور کریں، بڑے پردے ہٹ جائیں گے۔